ہے تیری صورت ہوئی جو یہ ناسہوں کی حالت، سب اس طرح سے ہیں چپ کہ گویا کسی کے منہ میں زبان نہیں ہے۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ روز ایک ڈوز جو سلسلہ چل رہا تھا، آج اس میں ایک ایسے شاعر پہ بات کریں گے جن کے بارے میں سوال تو بنتے ہیں لیکن سلیبس میں ہم لوگوں کے سامنے ان کے بارے میں بہت سی چیزیں دستیاب نہیں ہوتی ہیں۔ شمالی ہند کے شاعروں میں گنے جانے والے شاعر ہیں جلال، اور ان کا جو ہے وہ دور وہی دور ہے جو داغ دہلوی کا دور تھا، جو خواجہ میر درد کا دور تھا، غالب کا دور، اقبال کا دور تھا، غالب میر کا دور تھا۔ اس دور میں یہ شاعر ہوئے ہیں۔ آج انہی کے اوپر بات کریں گے۔ تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے جلال کا اصل نام سید ضامن علی جلال تھا۔ یہ نام آپ کو یاد رکھنا ہے ہر حال میں۔ تخلص ان کا جلال تھا۔ داستان گو حکیم اصغر علی خان کے بیٹے تھے۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے، اصغر علی خان کے یہ کیا ہے کہ یہ بیٹے تھے، اصغر علی خان کے بیٹے تھے، اور ان کی پیدائش جو ہے وہ 1834 میں ہوئی ہے۔ لکھنؤ میں یہ پیدا ہوئے اور عربی فارسی کی تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی۔ اس طرح سے آگے دیکھیے، پیشے کی رعایت سے طب یونانی، یہ بھی یاد رکھنا، ان کا پیشہ یاد رکھنا، طب یونانی کا علم بھی حاصل کیا، لیکن طبیعت کا رجحان شاعری کی طرف تھا۔ شاعری کی طرف ان کا رجحان تھا۔ اسی وجہ سے کیا ہوا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب لکھنؤ میں ناسخ کے شاگرد میر علی رشک جو تھے، میر علی رشک وغیرہ، میر علی رشک جو تھے ان کا ڈنکا بج رہا تھا، میر علی رشک کا۔ جلال نے اپنے کلام کی اصلاح کے لیے ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ کس کی طرف متوجہ ہوئے؟ یہ نام آپ کو یاد رکھنا ہے۔ یہ متوجہ ہوئے ہیں علی رشک کی طرف، اور یہ شاگرد کس کے ہیں؟ ناسک کے۔ یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد میں کیا ہوا، متوجہ ہوئے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ یہ جو تھے رشک جو ہیں وہ کربلا بغداد چلے گئے تھے زیارت کرنے کے لیے، عراق چلے گئے۔ تو اس کے بعد میں جو جلال تھے وہ برق نام کے ایک شاعر ہیں، ان کی طرف ان کا رجحان گیا۔ برق یہ بھی ان کے استاد شاعروں میں سے گنے جاتے ہیں، ان کا بھی نام آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ برق کی طرف ان کا رجحان گیا اور شاعری کی اصلاح انہوں نے انہی سے لینا شروع کر دی۔ اس طرح سے ان کے بارے میں شروعاتی رجحان پتہ چلتے ہیں۔ خدا داد شاعری صلاحیت اور اس میں مسلسل مشق سخن جلدی ہی شہرت پر لگا کر اڑنے لگی۔ کہنے کا مطلب جو جلال ہیں انہوں نے بہت مشقت کی سخن میں سیکھنے کے لیے، شاعری کا فن سیکھنے کے لیے، اور خدا داد ان کو صلاحیت بھی حاصل تھی، اس لیے جلال جو تھے وہ بہت ہی جلدی شاعری کا فن سیکھ گئے اور ان کی شہرت ہر طرف ہونے لگی، مشاعروں میں شریک ہونے لگے۔ یہ بات یاد رکھنا، جس ٹائم یہ مشاعروں میں شریک ہوتے تھے اس وقت جو شاعر تھے ان شاعروں میں آپ دیکھیے خلق ہیں، بحری ہیں، اسیر ہیں، میر ہیں، جیسے یہ شاعر جو تھے وہ فن شریک ہوتے تھے، یعنی مشاعروں میں ایسے شاعر جو ہیں وہ شامل ہوا کرتے تھے، بحری، اسیر، میر اور خلق جیسے شاعر بھی شامل ہوا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ اسی طبیعت کو جلا بخشی انہوں نے، اور 1857 کی قیامت نے ان جلسوں کو درہم برہم کر دیا۔ 1857 کا مسئلہ کیا تھا؟ 1857 کا ایسا دور تھا جس میں یہ درہم ورہم یہ جلسے ہو گئے، اور کیا ہے، محفل سخن جو تھے، شعر و سخن جو تھی اجڑی، تو جلال کی طبیعت کو بھی انہوں نے کیا کیا کہ اداسی آنے لگی، جس کی وجہ سے انہوں نے، جلال نے کیا کیا کہ ان کے پاس ایک فن تھا طباعت کا، اس کو ذریعہ معاش انہوں نے بنا لیا۔ اس دوران والی رام پور، یہ نام بھی آپ کو نوٹ کرنا چاہیے، والی رام پور جو ہیں
یہ نواب تھے رامپور کے اور یہ خود شاعر تھے اور ان کا تخلص جو تھا وہ ناظم تھا. ناظم یہ تخلص استعمال کرتے تھے. انہوں نے دعوت دی جلال کو اور یہ جو تھے ان کی دعوت پہ کیا ہوا کہ ان کی دعوت قبول کر کے یہ رامپور چلے گئے. خود نواب شاعر تھے اور شاعروں کی قدردان تھے. دہلی لکھنؤ کے انداز پر اپنا دربار آراستہ کرنا چاہتے تھے. امیر اور داغ تسلیم، ان 3 شاعروں کا نام یاد رکھنا، یہ رامپور میں ہی رہتے تھے اس وقت. کون؟ امیر مینائی ہیں، داغ دہلوی ہیں اور ساتھ میں تسلیم. مقبول شاعروں کو انہوں نے رامپور بلایا اور اسی رامپور کے دبستان میں جو ہے شاعری کی داغ بیل پڑھی. اس طرح سے شاعری کی داغ بیل جو ہے وہ رامپور دبستان کی پڑھی. جلال کے آنے سے اس دبستان میں اور زیادہ جو ہے وقار ہو گیا. کہنے کا مطلب اس میں اور شہرت ہو گئی رامپور میں. اس کے بعد کیا ہے، ایک نام اور ہے، یہ ہے قلب علی خان. یہ بھی شاعر تھے ان کی، اور یہ جو ہے وہ نواب صاحب کے صاحبزادے تھے. ان کا انتقال ہو گیا تو جلال نے اپنی، یہاں پہ غلط لکھ دیا گیا، بعد میں جلال نے اپنی قدر و منزلت میں کمی پائی تو ریاست منگول کیا ہے، یہ دکشن کی اور چلے گئے. ریاست منگول چلے گئے اور کیا ہوا، کچھ عرصہ تک وہاں یہ رہے اور ان کا دل نہ لگا وہاں پر. واپس یہ لکھنؤ چلے آئے اور 1919 میں، یہ سن آپ کو یاد رکھنا ہے، 1919 میں ان کا انتقال لکھنؤ میں ہو گیا. جلال کی تصانیف 4 ان کے دیوان دستیاب ہوتے ہیں. 4 دیوان جو ہیں ان کے دستیاب ہوتے ہیں. جن 4 دیوانوں میں کیا ہے، سب سے پہلی ان کی کتاب آپ کو یاد رکھنا، یہ سرمایہ زبان اردو ہے. سرمایہ زبان اردو ہے. اس میں کیا انہوں نے کیا تھا، اس میں بہت سے محاورے دیے گئے ہیں. اس کے بعد میں 2 ان کی لغات بھی ہیں انہوں نے لکھی ہے. اس کے بعد ایک اور کتاب ہے مفید الشعراء ہے، اس کا بھی نام آپ کو یاد رکھنا ہے، جو تذکروں تناسیب کے مسائل جو تذکرے تھے ان کے مسئلے پر، تذکروں کے مسئلے پر اس میں بحث کی گئی ہے. اس فہرست سے اندازہ ہو گیا کہ جلال صرف شاعر نہیں ہیں، انہوں نے شاعری اور شاعری زبان کے مسئلے پر سنجیدگی سے غور کیا اور ہماری زبان کو مستحق کرنے میں نمایاں حصہ لیا اور اس لیے ان کو اساتذہ میں شمار کیا جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہے، انہوں نے زبان کو تمام خامیوں سے پرہیز کرنے میں بہت مدد کی اور اہل نظر سے اپنی لیاقت کا اعتراف کرایا. ایک چیز اور یاد رکھنا، یہ کس کے ساتھی تھے یہاں پر یاد، جلال ناسک اسکول کے اہم فرد ہیں. جو ناسک کا نظریہ ہے اس نظریے کے کیا ہے، جو اہم فرد ہیں اور شاعری میں ناسک کی پیروی کرتے ہیں. شاعری میں ناسک کی پیروی، کہیں کہیں پر ان کے وہاں میر کی جھلک نظر آتی ہے اور اسی طرح شاعری میں درد اثر اور جذبات کی شدت بھی پیدا ہوتی ہے، ورنہ عام طور پر ان کی شاعری جو ہے وہ محاورہ اور ٹکسالی زبان کی شاعری ہے. رعایت لفظی کا انہیں بہت شوق تھا، یعنی ایسی شاعری کیا کرتے تھے جو 2 معنی شاعری ہوا کرتی تھی، پر شکوہ الفاظ نہیں، اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. اسی لیے قصیدہ گوئی کے میدان میں بھی وہ کامیاب نظر آتے ہیں. ان کا پیشتر کلام ثنا و بناوٹ سے پرے ہے، تاہم اردو زبان کی جو خدمات انہوں نے دی ہے اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا. ان کی شاعری، ان کا انداز سمجھنے کے لیے ایک شعر دیکھیے، کشتی اشک کے کنارے ہوئی تباہ، کشتی اشک
کنارے آ کے ہوئی تباہ یوں ہوگا شعر، ساحل بھی اعتبار کے قابل نہیں رہا، ساحل بھی اعتبار کے قابل نہیں رہا۔ تو آج جو میں نے بات کی ہے اس میں شمالی ہند کے شاعروں میں گنے جانے والے شاعر جلال جو تھے ان کی تصانیف میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہاں پہ میں نے بات کی تھی۔ ان کی تصانیف میں آپ کو یہ کتاب یاد رکھنی ہے، سرمایہ زبان اردو، اور ان کی 2 لغت ہیں ان کا بھی، اور جو ہے مفید الشعراء، یہ مفید الشعراء بھی ان کی بہت ہی اہم کتاب ہے جس میں تذکروں پر انہوں نے بحث کی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کا انتخاب اچھا لگا ہوگا۔ آپ کا کوئی مشورہ ہے تو کمنٹ کیجئے، اور ایک نئے انتخاب کے ساتھ اب پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ۔